الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنانے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عالی، عرض کی زمین جس نے ساری گرا دی. معزز مکرم شہر نشین پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ عظام، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور عزیز طلباء و طالبات، ماشاءاللہ یہ جو پروگرام سن کر اس بستی کے اعتبار سے بڑا اچھا رہا. اور ایک بچے نے ہمت کے ساتھ اور بہت جرأت کے ساتھ انہوں نے تقریر پیش کی، مکالمے پیش کیے، نعتیں پیش کی. اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے اگر آگے محنت کرے تو کوئی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بن سکتا ہے، کوئی آگے جا کر شبیر احمد عثمانی بن سکتا ہے، کوئی آگے جا کر علامہ انور شاہ کشمیری بن سکتا ہے، کوئی آگے جا کر مولانا الیاس بن سکتا ہے، کوئی آگے جا کر مولانا یوسف بن سکتا ہے، کوئی آگے جا کر شیخ عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے، مجدد الفسانی بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم محنت کریں گے، یہ بچے آگے نکلیں گے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو آسمانوں میں. بہت ماشاءاللہ پروگرام رہا، لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے نے جو یہ پیش کیا، یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک جو پیش کیا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے علماء کرام، حفاظ کرام، یہ اسٹیج سے جو ہے غلط اثر جائے. یہ ڈانس اور یہ مکالمے میں کوئی فرق نہیں رہا. یہ تو ایسا لگے گا ہمارے اسٹیج سے غلط اثر جائے. یہ تو جس طریقے سے نچیں گے لوگ، اس طریقے سے غلطے ویسے اثر جائے. ہو سکتا ہے نہ پتا ہو سکتا ہے غفلت ہوئی ہو. اس چیز کا آئندہ خیال رکھے کہ ہم ایسے بالکل اسٹائل سے نہ کریں.
देखा देखी काम न करे। जब हमारे प्रोग्राम मुकाला में तैयार हो जावे तो हम बड़े उलमा किराम को और जो है हमारे इलाके के असातिज़ा किराम को दिखाए, उसके बाद आगे काम करें। और ये जो कुरान करीम है ये अल्लाह ताला की किताब है, ये कुरान करीम कलामुल्लाह है, ये कुरान करीम वाले अल्लाह के खास लोग हैं। जिसको अल्लाह अपना करीबी बनाना चाहते हैं उसको कुरान करीम से जोड़ देते हैं। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह, जरा जोर से बोलो ताकि आपको भी सबक याद हो जाए, मुझे भी याद। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, बल्कि मैं और आप बात को समझे, समझने की नीयत से बैठेंगे तो दिल पर उतरेगा, वरना सिर्फ कान से कान तक खत्म हो जाएगा। कान से न सुने बल्कि कान से दिल पर उतारेंगे ताकि मुझे और आपको सबक याद रहे। और भाई इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह फज़ाइल अमाल के अंदर ये वाकया भी निकल के आया फज़ाइल कुरान में। इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत हुई। किसकी ज़ियारत हुई? अल्लाह की ज़ियारत हुई। तो पूछा कि अल्लाह आपसे करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा है? कौन से अमल से अल्लाह आपका ताल्लुक मिल सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब फरमाया कि जो है कुरान। एक सवाल ये किया, तो दूसरा सवाल इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने किया कि इसको समझकर पढ़े तो अल्लाह या बगैर समझे पढ़े तो अल्लाह। तो जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब इनायत फरमाया, समझ कर पढ़े तब भी, बगैर समझे पढ़े जब भी, इस बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा। भाई हम तमाम चाहते हैं कि अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए, जरा जोर से बोलो, चाहते हैं। इसलिए हमने और आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए तो हम भी कुरान पाक की तिलावत, कुरान करीम को सीखे, कुरान करीम को कैसे जुड़े, कुरान करीम बच्चों को सिखाए। और ये मदरसा, ये मकतब क्या है? ये मकतब, ये मदरसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाज़े जगहों पर कपड़े बनते हैं, बाज़े जगहों पर जूते बनते हैं, बाज़े जगहों पर चश्मे की फ्रेमें बनती हैं, बाज़े जगहों पर मोबाइल बनते हैं। ये मदरसा वो जगह है, मकतब वो जगह है जहाँ इंसान बनते हैं, जहाँ आलिम बनते हैं, यहाँ हाफिज बनते हैं, यहाँ मुहद्दिसीन पैदा होते हैं, यहाँ मुफस्सिरीन पैदा होते हैं, यहाँ मुसन्निफीन पैदा होते हैं, यहाँ उलमा पैदा होते हैं, यहाँ शुराहा पैदा होते हैं, यहीं से मुबल्लिगीन पैदा होते हैं, यहीं से उम्मत को संभालने वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वारिस तैयार होते हैं। ये मदरसा है। मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहां से पैदा हुए? यही मदरसों से पैदा हुए, यही मकतबों से पैदा हुए। मौलाना शकीर अहमद उस्मानी कहां से पैदा हुए? इसी मदरसे से पैदा हुए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहां से पैदा हुए? इसी मदरसे से पैदा हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहां से पैदा हुए? इन्हीं मदरसे से पैदा हुए। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह कहां से पैदा हुए? इन्हीं मदरसे से पैदा हुए। और जो है सबसे बड़ी बात जो है सहाबा ताबईन, ये कहां से तैयार हुए? हुजूर के जमाने में सहाबा ने अल्लाह के नबी की सोहबत उठाई तो जो है सहाबी बने। कहां से बने? अल्लाह के नबी उस्ताद थे और सहाबा शागिर्द थे। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहां से तैयार हुए? ये मदरसों से तैयार हुए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहां से पैदा हुए? ये मदरसों से तैयार हुए। ये मदरसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज नियत करो कि इंशाअल्लाह हम इसकी अहमियत को समझेंगे। अफसोस तो मुझे उस वक्त होता है हम हमारे बच्चे को स्कूल के लिए स्कूल भेजते हैं, हम हमारे बच्चे को ट्यूशन के लिए ट्यूशन भेजते हैं, और जहां मकतब की बारी आती है बच्चे को भेजने के लिए तो उस्ताद को घर पर बुला लिया जाता है और घर पर पढ़ा लिया जाता है और बच्चे चले जाते हैं। उस्ताद की जो है पढ़ाया नहीं पढ़ाया चले गए। क्यों?
اس لیے کہ وہ تو بیچارہ اس ڈر کے مارے کہ اس کا ڈر ہے میں کچھ بول نہیں سکتا، اس سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس بات کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اہمیت بتا رہا ہوں کہ استاد نے کہہ دیا بیٹا کل تیری اسکول کی چھٹی ہے، کیا روزانہ تو ماں کیا کرتی ہے، روزانہ ماں اسکول جب بچے کو بھیجتی ہے صبح میں وہ کھلاتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، کھلاتی ہے، اس کے بعد بچے کو اسکول بھیجتی ہے، ساری چیزیں تیار کرواتی ہے اور اس کو اسکول تک اس کے ابا اس کی امی اسے چھوڑنے جاتے ہیں۔ لیکن جب استاد نے یہ بات کہہ دی بیٹا کل صبح میں تیری اسکول کی چھٹی ہے تو تجھے صبح کے اندر مدرسہ آنا ہوگا، اب یہ بات اپنی امی کو کہی کہ جو ہے استاد نے کہا ہے کل اسکول کی چھٹی ہے تو جو ہے مدرسے میں صبح میں آنا ہے، تو جو ہے کل دوسرے دن جو پیار وہ محبت وہ شفقت وہ جو ہے نہیں رہتی ہے۔ صبح میں اٹھایا بیٹا جلدی اٹھ مدرسے جانا ہے، بیٹا جلدی اٹھ مدرسے جانا ہے، تو یاد رکھنا اس سے جو ہے بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ جو کل اسکول جانے کے لیے ماں کی وہ شفقت تھی، اسکول جانے کے لیے وہ جو ماں کی اہمیت تھی، باپ کے دل میں جو اہمیت تھی، آج ناشتہ نہیں، آج جو ہے کھانا پینا نہیں، آج ایسے ہی استاد تو جب استاد مارے گے لیٹ ہو گیا ایسے ہی مدرسے میں بیٹھتے، اس سے بچے کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اسکول کی تعلیم بڑی اہم ہے، مدرسے کی تعلیم کوئی اہم نہیں ہے، مکتب کی تعلیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے کی ایمان کی اسلام کے حفاظت فرمائیں گے، اور یہ جو بچے نے مکتب کے یہاں پر اسٹیج کے اوپر جو مکالمے پیش کیے، جو تقریریں پیش کی، آپ کو اس کا مقصد پتا ہے یہاں پر بچے کو بھی تیار کیا گیا۔ سوچتے ہوگے کہ یہ یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، یہ بچے مدرسے میں کیا کرتے ہیں، آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے یہ امانت ہے، ہم نے اس پر محنت کی اور محنت کرنے کے بعد آپ کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ اور یاد رکھنا اس مکتب کے علاوہ اور کوئی دوسرا ایسا راستہ نہیں ہے جہاں بچے کی ایمان کی اسلام کی دین کی حفاظت ہو سکے۔ یہ مکتب ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جہاں بچے کی ایمان کی حفاظت ہوتی، ورنہ یہ کہیں نہیں ہے دنیا میں، ایسا طریقہ کوئی نہیں ہے جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کی ایمان کی حفاظت ہو۔ آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں یہ چیز کی بڑی اہمیت ہے، اسکول کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے یہاں کالج اور یونیورسٹی کی بڑی اہمیت۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، بچے کو انجینئر بھی بناؤ، بچے کو لائر بھی بناؤ، بچے کو پروفیسر بھی بناؤ، لیکن سب سے زیادہ اہمیت بچے کو مکتب میں رکھو۔ ہمارا بچہ مکتب میں آئے گا ایمان سیکھے گا، کلمہ سیکھے گا، نماز سیکھے گا، حلال اور حرام کو سیکھے گا، جائز اور ناجائز کو سیکھے گا، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھے گا۔ اور یہ ایک سوال ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسکول یا مدرسے میں آتے ان کو حلال اور حرام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، اگر یاد رکھ لینا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، یہ علماء جانتے ہیں ان کا کتنا بڑا اونچا مقام تھا۔ جب ان کے دور میں ان کے زمانے میں ارتداد کی ہوائیں چلی، لوگ ایمان سے نکلنے لگے، تو انہوں نے اپنے سالوں کو بلایا، انہوں نے اپنے پڑھنے والے بچے تھے ان کے پاس ان کو بلایا اور آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کیا بات ہے کہ بھائی جگہ جگہ پر لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر لوگ ایمان سے نکل رہے ہیں، لوگوں کا ایمان ضائع ہو جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جو ہے جب حضرت نے کہا ایک کام کرو، آپ پورے علاقے میں سروے کرو، آپ کو جو ہے جو بات ملے ہمیں بتائے۔ جب انہوں نے ساری علاقے میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد واپس علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ جوانوں دھیان سے سنو، والدین دھیان سے سنیں، بڑی کام کی بات بتائی۔ یہ جب جو ہے شاگرد آئے علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس کہ حضرت ہم نے کوئی ارتداد کی ایسی وجہ نہیں دیکھی، لیکن ہم نے ایک وجہ دیکھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں
مکتب قائم ہے، جہاں جہاں مدرسہ قائم ہے، وہاں پر ایمان کی، اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے، وہاں لوگ جو ہے ایمان میں سلامت ہے، لوگوں کا ایمان محفوظ ہے۔ لیکن جہاں مکتب نہیں ہے، جہاں مدرسہ نہیں ہے، وہاں لوگوں کا ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بات ہمیں کیا معلوم چلی؟ یہ بات معلوم چلی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے دین پر باقی رہے، اس کے لیے یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے نوجوان، یہاں کے والدین، یہاں کی عورتیں اس بات کو ٹھان لیں، آج طے کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک یہ بچہ مکتب میں 7 سال، 8 سال، 10 سال تک پڑھتا رہے گا، ہم اس کو پابندی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، اسکول سے زیادہ ہم جو ہے بچے کو مکتب میں پابندی کے ساتھ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ ذرا زور سے کہو، کوئی غفلت نہیں، کوئی چھٹی نہ۔ یاد رکھ لینا، ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مکتب کو مؤثر بنایا گیا، رسمی نہیں، مکتب رسمی نہ ہو، ایک جو ہے مؤثر انداز میں اچھے طریقے سے منظم نظام ہو، اگر بچے کو مکتب میں پڑھا دیا گیا، اس کو قرآن سکھا دیا گیا، اس کو حدیث پاک سکھا دی گئی، اس کو ایمانیات کی موٹی موٹی باتیں سکھا دی گئی، اگر یہ بچہ مدرسے میں اچھی طریقے سے، مکتب میں اچھی طریقے سے اس بچے نے پڑھ لیا، تو وہ کہتے ہیں میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں یہ بچہ گناہ کبیرہ میں تو پڑھ سکتا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ میں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا ایمان نہیں نکل سکتا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ تھا۔ اس لیے ہمارے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب جو ہے باہر کے سفر سے آئے، ان کا انٹرویو لیا گیا کہ حضرت ابھی اس وقت کس چیز کی امت میں ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ جو ہے کریا کریا، بستی بستی، گاؤں در گاؤں، ملک در ملک اور پوری دنیا کے اندر مکاتب کا جال بچھا دیا جائے، اور جہاں مکاتب کا جال بچھا دیں گے انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے ان کے ایمان کی، اسلام کی، عقائد کی، اعمال کی حفاظت، آپ کے بچے کبھی ہاتھ سے نہیں نکلے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ ہم اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیں۔ اور آگے تو بہت بڑی بات مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں آئی ہے، جب وہ مالٹا کی جیل میں تھے اپنے استاذ کے ساتھ، مولانا محمود الحسن کے ساتھ، جب وہ مالٹا کی جیل میں تھے، جب پھر وہ واپس مولانا حسین احمد مدنی جیل سے چھوٹ کر دیوبند تشریف لائے، علماء کا مجمع تھا، عواموں کا مجمع تھا، انہوں نے علماء کو، عوام کو مخاطب کر کے کہا میں نے جیل کے اندر بہت غور و خوض کرنے کے بعد، بہت سوچنے کے بعد دو بات میں نے سوچی اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے اس موضوع سے تعلق ہے اور جو کام کی بات ہے۔ وہ یہ کہا کہ اگر ہم نے ہمارے بچوں کی ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائی، اور وہ ایمان اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ وہ مکتب ہے، آپ نے پابندی کے ساتھ بچے کو مکتب میں بھیج دیا، تو انشاءاللہ یہ بچے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے ان کا ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے واقعہ سنایا اور بہت مضبوط واقعہ سنایا، وہ خود کہہ رہے کہ میرے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا۔ ایک گاؤں میں جو ہے میرا جانا ہوا، وہاں پر لوگ ایمان سے نکل کر رہے، لوگ ان کو پیسے دے دے کر کیا کر رہے ہیں، ایمان سے نکلتے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایک بچے کو دیکھا، ایک جوان کو دیکھا، 18 برس کا بچہ، جب وہ لائن میں لوگ راشن ان کو دیتے جا رہے تھے اور جو ہے وہ غیروں کا جو ہے اپنا مذہب کو اپناتے رہتے تھے، لیکن جب میں نے بچے کو دیکھا، جب اس کے ہاتھ میں راشن دیا گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ رقم دی گئی، وہ بچہ وہی سے اسٹیج سے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جو ہے میں نے اس بچے کے بارے میں تلاش کیا کہ کیا بات ہے، ایک بچہ کیوں چلا گیا؟ سارے لوگوں نے ایمان کے سودے کر لیے لیکن یہ بچے نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو میں نے جب وہ بچے کی کارگزاری، وہ بچے کے بارے میں میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ
बच्चा मकतब के अंदर पाबंदी के साथ वो कुरान पढ़ता रहा और हदीस शरीफ सीखता रहा, जब बड़ा हुआ तो उसको ये एहसास हुआ कि जो है हमें मकतब में चीज सिखाई गई, हम हर चीज को कुर्बान कर सकते हैं, अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं, अपने माल को कुर्बान कर सकते हैं, अपने वक्त को कुर्बान कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों को कुर्बान कर सकते हैं, अपने जज्बात का सौदा कर सकते हैं। हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, जोर से बोलो, अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। इसलिए हम जो है पाबंदी के साथ और अहमियत के साथ बच्चों को मकतब में भेजें। और ये जो बच्चे मकतब में आते हैं, क्या आते भाई, मकतब में बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे मासूम बच्चे बैग को, स्कूल की जो बैग आती है वो कहाँ भराते, वो कहाँ लटकाते, जरा जोर से बोलो, पीछे लटकाते हैं, पीछे लटकाते। और जब बच्चा मदरसे में आता है, नूरानी कायदा लेकर आता है और कुरान शरीफ लेकर आता है, तो वो किस तरीके से लाता है, सीने में रखकर लाता है, यहाँ पर आगे रखकर लाता है। इसका क्या, ये बच्चा बता रहा है कि ये दुनिया की पढ़ाई पीछे रह जाएगी और ये कुरान शरीफ मेरे साथ कब्र में आएगा। तो हम पाबंदी के साथ अपने बच्चे को मदरसे में भेजें। अब ये बात हो गई, अब जो है बच्चा मकतब में पढ़ रहा है। दूसरी बात कि मदरसे में हदीस सीख रहा है, मदरसे के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ रहा है, सीख रहा है, और जो है कुरान करीम की आयत सीख रहा है, वो माहौल मिल रहा है। लेकिन जैसे घर जाता है, माँ बाप जरा ध्यान से सुने, मेरे और आपके लिए बड़ी काम की बात है। बच्चा जब घर में आता है, बच्चा मोबाइल देना शुरू कर देता है, बच्चा घर में आता है सीरियल देखना शुरू कर देता है, बच्चा हो या बच्ची, उसको माहौल नहीं मिलता है। उसकी क्या वजह है? इसलिए कि जो है हमारे हज़रत ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह बच्चों की तरबियत के बारे में कहते थे, बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बल्कि बच्चा तो वो करता है जो आपको करता हुआ देखते हैं। अगर बाप मोबाइल लेकर बैठा तो बच्चा भी लेकर बैठेगा। बाप के हाथ में जो है अगर कुरान पाक है, बच्चा भी मोबाइल ले तो जो है कुरान पाक की तिलावत करेगा, नमाज का एहतमाम करेगा। तो क्या है, माँ बाप तो चाहते हैं मेरा बच्चा वली बन जाए, लेकिन खुद नहीं बनना चाहते। माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, लेकिन खुद नमाज पढ़ना नहीं चाहता है। माँ बाप तो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है माँ बाप का फरमाबरदार बन जाए, लेकिन जो है वो माँ बाप भी खुद अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इस बात की जरूरत है कि हम हमारे घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाए। और माहौल कैसे बनेगा? घरों में माहौल माँ के आंसुओं की वजह से। दो चार बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, वक्त भी ज्यादा हो गया है और मुनासिब भी नहीं है। जो है ये घरों के अंदर माहौल कैसा बनेगा, घरों के अंदर फिक्र कैसे पैदा होगी, उसमें सबसे बड़ा किरदार माँ बाप का है। क्या है भाई? और उसमें भी माँ का सबसे पहली गोद जो माँ की होती है वो पहला मदरसा है। माँ की गोद पहला मदरसा है। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में कमोबेश 50 लाख से ज्यादा या 50 लाख लोग या उससे कम लोग मुसलमान हुए। वो जब घर पर आए, घर पर आने के बाद वो बड़े खुश नजर आ रहे थे। माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन तो आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है? कहा कि अम्मी जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे हाथ पर लोग हजारों लोग जहां जहां जा रहा हूं लोग ईमान कबूल कर रहे हैं, लोग अल्लाह का नाम लेने वाले बन रहे हैं। जो है बड़े खुश हो गए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने गर्दन झुकाई और कहा, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो मेरा है। तो जो है वो ख्वाजा साहब कहने लगे, अरे अम्मी जी मेरे हाथ पर लोग ईमान लेकर आए, तो कमाल आपका हुआ या मेरा हुआ? तो जो है ख्वाजा साहब कहने लगे कि कमाल मेरा है अम्मी जी। माँ कहने लगी, बेटा सुन कमाल मेरा क्या है। वो माँ कहने लगी, माए बहने माँ बाप तवज्जो के साथ ये बात सुने कि बेटा मोइनुद्दीन अब सुन, तेरी जो है ये दुनिया के अंदर अल्लाह तुझसे काम ले रहा है, इसकी बुनियादी वजह मैं तुझे बताता हूँ, बताती हूँ। माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन जब तू छोटा था
بغیر وضو کے میں نے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا. یہ جب دودھ کے قطروں کے ساتھ ایمان داخل ہو رہا ہے، دودھ کے قطروں کے ساتھ اس کے نبی داخل ہو رہا ہے، دودھ کے قطروں کے ساتھ ایمان اور اسلام کی محبت تیرے دل میں داخل ہو رہی ہے. اور آج کی ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج کے باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو بچہ کیا معین الدین بن سکتا ہے؟ یہ فرق ہے ماں کی اور باپ کی تربیت کا فرق ہے. تو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی جنید بن جائے، ہمارا بچہ بھی الیاس بنے، ہمارا بچہ بھی یوسف بنے، ہمارا بچہ بھی جو ہے قاسم نانوتوی بنے، ہمارا بچہ بھی جو ہے مجدد الفسانی بنے. اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کام کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے سامنے مائیں بہنیں جتنے ماں باپ ہیں، یہاں جتنے لوگ ہیں، ہم کھانے کی پلاننگ بناتے ہیں، بچوں کی کمانے کی پلاننگ بناتے ہیں، لیکن یہ گھر میں بیٹھ کر یہ ہماری پلاننگ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ انہیں بڑی مدتوں کے بعد انہیں مجھے چھوٹا سا بچہ دیا ہے. کبھی ہم نے راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ نعمت آپ کی ہے اور آپ نے مجھے دی ہے، اور میں نے ہاتھ اٹھا کر کبھی اللہ کے سامنے دعائیں مانگی کہ اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، میرے بچے کو عالم دین بنا دے، میرے بچے کو جو ہے داعی کبیر بنا دے. تب نے اپنے دعا کی. ہم سوچے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دعوت برکاتہ کہتے ہیں کہ جو عاجز اللہ عاجز سے پوری دنیا میں جو لوگ کام لے رہے، اللہ لے رہا ہے جگہ جگہ پر. تو کہنے لگے میں آپ کو بات بتاتا ہوں اس کا کیا راز ہے. انہوں نے اپنا راز کھولا. بات لمبی کرنا نہیں چاہتا ہوں، جو پوائنٹ کی بات وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کہتے ہیں میرے والد مولانا منظور نعمانی اور میری ماں جب حج پر گئے، جب حج پر جانے کے بعد سب کے لیے تحفہ لے کر آئے، میرے بھائی بھی تھے، میری بہن بھی تھی. جب جو ہے ہم حج سے فارغ ہونے کے بعد تمام بھائی لوگ آپس میں بیٹھے تو مجھے بڑی خوشی تھی. میرے ابا جو ہے مکہ گئے ہیں، وہاں سے جو ہے میرے لیے گھڑیال لائے ہوں گے، کچھ کھلونا لائے ہوں گے. تو جو ہے مولانا خلیل الرحمان کہتے ہیں کہ میرے جو ہے بیگ کھولا، بیگ کھولنے کے بعد دیکھا کہ بھائی کے لیے یہ ہے یہ ہے. جب میری باری آئی تو میرے گھر کچھ نہیں تھا. میں نے امی سے کہا امی آپ کے لیے کچھ نہیں لائے. ابا سے کہا کہ ابا آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے. مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دعوت برکاتہ کہتے ہیں میری ماں کے آنکھ میں آنسو آئے اور میری ماں نے کہا بیٹا سجاد سننے کے لیے کیا لائی ہوں. اللہ اکبر کبیر. مولانا خلیل الرحمان کہنے لگے کہ بیٹا میری ماں نے مجھے جو ہے کہ ماں کہنے لگی کہ جب تیری باری آئی سجاد، ہر ایک کے لیے میں نے دعا کی بچوں کے لیے، لیکن سجاد جب تیری باری آئی تو میرے جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف اور کعبۃ اللہ کے طواف کے چکر میں ہی اللہ میرے سجاد سے پوری دنیا میں کام لے. اور اللہ سے دعا کی سجاد میرے لیے یہ تحفہ لائی کہ اللہ میرے سجاد سے پوری دنیا میں کام لے. آج دیکھ رہے ماں کی دعاؤں کا اثر. آج ہم چاہتے ہیں مائیں بہنیں ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے بھی اللہ دین کا کام لے، میرے بچے کی بھی ایمان اور اسلام کی حفاظت ہو سکے. ہمیں رونا ہوگا، ہمیں اللہ سے مانگنا ہوگا، ہمیں توڑنا ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، پیدا ہوئے تو نابینا پیدا ہوئے تھے، آنکھ نہیں تھی. تو جو ہے ان کی والدہ اللہ سے رونے لگی کہ میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اور آگے میں مسلح بچھاتی تھی، پوری رات روتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے بیٹا تو دیا ہے الحمدللہ، لیکن آپ اس لیے اس کو آنکھ دے رہی ہے. نابینا پیدا ہوئے، بینا پیدا نہیں ہوئی تھی، آنکھ سے ان کو دکھتا نہیں تھا. اندھے پیدا ہوئے تو رات میں ان کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے بیٹا دیا ہے، لیکن اگر آپ مجھ پر ایک نظر کرم یہ کر دے کہ میرے بیٹے کو اس لیے آپ آنکھ دے دے تاکہ میرے بیٹے سے اللہ پوری دنیا میں کام لے، میرے بیٹے سے ایسا کام لے تاکہ جو ہے دنیا والے اور پوری جو ہے آپ راضی ہو جائے. جب رونے لگی بہت روئی. ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور تسلی دی دیکھ کل صبح ہوگی انشاءاللہ میرے جو ہے بیٹے کی آنکھ ہوگی. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ آنکھوں سے اسماعیل کو، محمد بن اسماعیل کو نظر آنے لگا، نام کا محمد نظر آنے لگا. ماں نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا کہ اللہ
بس میں یہی تمنا چاہتی تھی، یہی میری آرزو تھی، اور میں یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹے کی آنکھ مل جائے اور دین کا کام اس سے لے، اب میں جینا نہیں۔ ماں کی کیا تمنا، ماں کے کیا جذبات تھے، باپ کے کیا جذبات تھے، کیا فکرے تھی۔ اس لیے ہمارے مولانا عمر صاحب فارغ پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، اور جب تکرار کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی تکرار میں کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ علماء جانتے ہیں تکرار کس کو بولتے ہیں، جہاں پر بچے جو ہے سبق یاد کرتے ہیں، استاد ان کو یاد کراتے ہیں، گھر میں ماں باپ بچے کو سبق یاد کراتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر تکرار ہوتی تھی دارالعلوم دیوبند میں، اور کہتے تھے امی جی میری تکرار میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے، کوئی بچہ نہیں بیٹھتا ہے، لیکن میرے دوستوں کی تکرار دیکھتا ہوں کہ ہر ایک کو اس کے پاس بیٹھتا ہے اور جو ہے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ان کی ماں نے کیا دعا دی، اللہ یہ دعا دی کہ بیٹا یہ تیرے جو ساتھیوں کی اور تیرے ساتھ میں پڑھنے والے دیوبند میں جو ہے ان کی آواز کو اللہ چاروں دیواری میں گونجا رہا ہے۔ عمر یاد رکھ لینا میری بات کو، ایک وقت آئے گا اللہ تیری آواز کو پوری دنیا میں گونجائے گا۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے ماں۔ آج ہماری ماں یہ جو ہے ماں کیا کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے۔ آخر ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے جا رہے تھے، ان کی والدہ نے ان کو نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے امی، ان کو کچھ اشرفیہ دی اور کہا کہ قافلے کے ساتھ بیٹا تو چلے جانا، اور وہاں پر جو ہے کوئی بھی معاملہ پیش آئے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ قافلے والوں نے ان کو لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد ہر ایک کی باری آئی، ہر ایک کا جو ہے نمبر آیا، ہر ایک نے کہہ دیا کہ جو ہمارے پاس تو نہیں ہے تو جھوٹ بولا۔ ایک میں چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، جو ہے وہ کہنے لگا کہ بھائی میری ماں نے میرے جو ہے صحیح سچ بول رہا ہوں کہ میری ماں نے مجھے کچھ اشرفیہ دی ہے، میرے پاس یہ ہے۔ تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، ڈاکوؤں کے سردار نے کہنے لگا ارے تو بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ شیخ عبد القادر قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے جھوٹ بول سکتا تھا۔ کہا کہ جو ہے میری ماں نے ہمیشہ جو ہے سچ بولنے کو کہا تھا، جھوٹ بولنے کو منع فرمایا تھا، اور یہ کہا تھا جو ہے سچ جو ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یاد رکھ لینا بیٹا، جو ہے سچ بولنے والوں کی تو آخرت بنے گی ہی بنے گی، لیکن جھوٹ بولنے والا جو دنیا میں کامیاب تو کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والوں کی دنیا تو ہو سکتی ہے لیکن آخرت نہیں ہو سکتی ہے۔ میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، وہ جو ہے ڈاکوؤں نے اور ڈاکوؤں کے سردار نے شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بیعت کر اور توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد کہا ہم انشاءاللہ کبھی بھی کبھی غلط کام نہیں کریں گے، اور ہم نے جتنے ہمارے پاس پیسے ہم سارے کے سارے پیسے کس کو لوٹائیں گے، آدھے جس کے لوٹے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے اپنے جتنے لوگ جو ہے چور اور ڈاکو تھے، اپنے اپنے وقت کے ولیوں کے سردار بنے۔ وہ کیا چیز، ماں کی تربیت کا اثر۔ اس لیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے میں پابندی کے ساتھ بھیجیں۔ یہ جو مکتب کا نظام ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہم اس کو جو ہے معمولی نہ سمجھے، اور یہ شکایت نہ ہو کہ ہمارے بچے تو مدرسے میں جو ہے کیسے پڑھیں گے کیسے نہیں پڑھیں گے۔ جو ہے گھر گھر تشکیل کرے، گھر میں ذہن بنائے، کیا کرے ذہن بنائے کہ آپ کے بچے مدرسے میں نہیں آتے۔ ہماری مسجد اور جماعت میں یہ بھی ماحول بنے کہ ماشاءاللہ یہ کام تو ہوتا ہے لیکن فکر کے ساتھ کون بچہ مکتب میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم گھر گھر جائیں اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کو جو ہے مسجد میں لائے، ان کو مکتب میں لائے۔ انشاءاللہ یہاں کوئی ایسا گھر باقی نہ ہو کہ جو کیا ہے مکتب میں جو ہے نہ پڑھے۔ اللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یہ تعلیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رحیم مولا، کریم مولا، ہم آپ کے عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، بندیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما لیجیے، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجیے. اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں. اللہ آپ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، آپ سے سوال نہ کریں گے تو کس سے سوال کریں گے. میرے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ آپ مشکل کشا ہے، آپ حاجت روا ہے، اور ہم پر ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے. چلیے ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ ہم نے فقیر کو دیکھا ہے کہ فقیر جو ہے جب در در جاتا ہے مانگتا ہے اسے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے. میرے پیارے اللہ ہمیں بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. اللہ رات کے اندھیروں میں ساروں کے دروازے بند ہو چکے، اور کچہریاں ساری بند ہو چکی، لیکن اللہ آپ کا دروازہ اور آپ کا جو ہے عطا کا دربار ابھی بھی کھلا ہوا ہے. اللہ ہم تمام کو عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ یہ معصوم بچے نے اور بچیاں نے بڑی محنتوں سے یہ مکتب کا جلسہ سجایا ہے، اور خاص طور پر ہمارے حافظ صدام صاحب، مولانا دوسرے شبیر صاحب اور دوسرے ہمارے دوسرے تابعین جتنا مجھے یاد نہیں، اللہ تمام کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجیے. اللہ رات دن کی محنت ہے. اللہ یہ اساتذہ اللہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر آپ سے دعائیں مانگتے تھے اور بچے کو یہاں تک پہنچا دیا. میرے پیارے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجیے. اللہ ان بچوں کے اندر کوئی تو آپ کا لاڈلا بچہ ہوگا، کوئی آگے جا کر جو ہے خواجہ معین الدین بن سکتا ہوگا. اللہ آپ ان کو بنا لیجیے. اور اس میں جو ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، کوئی آگے جا کر مولانا الیاس صاحب ہوگا، کوئی آگے جا کر کیا ہوگا، کوئی محدث ہوگا، مفسر ہوگا. اللہ ایسے فیصلے فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ان تمام معصوم بچے بچیوں کو قبول فرما لیجیے. اور میرے پیارے اللہ آپ جو ہے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، دلوں میں کیا مشکل ہے، کیا تکلیف ہے آپ جانتے ہیں. اللہ ہم نے دیکھا ہے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گرمی ہو، ٹھنڈی ہو، بارش ہو، اللہ آپ کا نام لینے کے لیے مدرسے میں آتے، اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کرتے ہیں جب یہ دنیا سوتی ہے. میرے پیارے اللہ ان کے مقدر کو سنبھال دیجیے، ان کے ایمان کو موت تک سلامت رکھیے. اور یہ اللہ یہ آپ کا نام لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو قبول فرما لیجیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. میرے پیارے اللہ کہ ہمارے علماء کرام انہوں نے اپنی جوانی کھپا دی، یا علماء کرام جنہوں نے اپنا جو ہے جان مال سب آپ کے پیچھے لگا دی. میرے پیارے اللہ ان کی برکتوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہمارے علماء کرام یہ سروں کے تاج ہے، یا ہمارے حفاظ کرام سروں کے تاج ہے، اور یہ اللہ یہ پیارے نبی کی پیاری امت ہے، آپ ان کو قبول فرما لیجیے. اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرو. اللہ ہم آپ سے ایک ہی واسطہ دیتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے اللہ اس امت کو جو ہے لہو سے سجایا، اس امت کو آنسو سے سجایا، اس امت کے خاطر راتوں میں روئے، طائف میں پتھر کھائے. اللہ ہمارے نبی نے ہمارے خاطر اس امت کے خاطر اے اللہ اپنے بیٹوں کی طلاق کو، بیٹیوں کی طلاق کو دی. اللہ اس امت کے خاطر اللہ انہوں نے ہمارے نبی نے سب کچھ لگا دیا، اور راتوں میں امت کے خاطر روتے تڑپتے تھے. میرے پیارے اللہ اس امت کے خاطر، اس دین کے خاطر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا گیا، آپ کے اوپر پورا بلا کہا گیا، لیکن یہ آپ کے سامنے اور روتے رہے. تعریف کر اللہ پر یہ کہتے تھے اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ بڑے طاقتور ہے. اللہ ہم بھی اسی طریقے سے کمزور ہے، اللہ آپ بڑے طاقتور ہے. تمام کو نواز دیجیے، ہر ایک کی جو ہے نجائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اور میرے پیارے اللہ جلسے کو قبول فرما لیجیے. اور اللہ یہاں بستی والوں نے اس اعتبار سے جو ہے دل سے، جان سے، مال سے، وقت سے قربانی دی. اللہ کئی دنوں کی محنت ہے. میرے پیارے اللہ کون کس نے اس حالت میں قرضہ لے کر بھی کسی نے اپنے پیسے دیے ہوگے، اپنے بچے کو پڑھایا ہوگا. اللہ تمام کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے، کوششوں کو قبول فرما لیجیے. اے میرے پیارے اللہ اے اللہ اس مدرسے کو، یہ جو مکتب کو مدرسے کی شکل دے دیجیے، اور یہاں یا اللہ آگے بچے پڑھتے رہے ایسے فیصلے فرما دیجیے. اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر اور پوری امت مسلمہ کے اندر کوئی بچہ اور کوئی مکان ایسا باقی نہ رہے
جو مکتب میں نہ آئے اے اللہ اسے فیصلے فرما دیجیے کہ بچے ہر کوئی مدرسے میں مکتب میں پڑھنے والا بن جائے. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے اور مانگنے سے ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.